بےوصولیاں دو طرح کی بلکہ تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک غلطی کرنا شریعت میں، ایک غلطی کرنا شریعت میں، ایک غلطی کرنا دعوت میں، ایک غلطی کرنا زیادتی کرنا کسی کے ساتھ، ایک زیادتی کرنا شریعت میں، ایک غلطی کرنا دعوت کے کام میں، ایک زیادتی کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، زیادتی کرنا ساتھیوں کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لائن کی غلطیوں میں غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کی تعلیم دی ہے. ہاں تعلیم ہے نا آپ کی. تو امت کو دین سکھانا ہوگا تو کس کے طریقے پر سکھلاؤ گے؟ آخری کے طریقے پر کہ نہیں، نبی کے طریقے پر. جیسے نماز آپ کے طریقے پر ہے اس طرح تعلیم بھی آپ کے طریقے پر ہے. سمجھے بات؟ جیسے نماز آپ کے طریقے پر، جو نماز آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے. اسی طرح دعوت اور تعلیم بھی وہ طریقہ، وہ آپ کی تعلیم و دعوت نہیں ہے جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے. تین لائن کی میں نے غلطی بتائی، ایک شریعت میں، ایک دعوت میں، ہاں، اور دوسرے تیسرے ساتھیوں کے ساتھ. آپ نے تینوں کا طریقہ بتایا کہ تعلیم کیسے دی جا رہی. تو پہلی غلطی تو شریعت میں، پہلی غلطی شریعت میں. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کیا، غلطی کی اس نے شریعت میں غلطی کی. تو صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے کہ پکڑو اسے، روکو، مسجد پیشاب کر رہا. تو آپ نے صحابہ کو ہٹایا، روک دیا کہ نہیں ہٹ جاؤ، اس کے پیشاب پورا کرنے دو، پیشاب پورا کرنے دو. اس لیے کہ ایک مسلمان کو پیشاب کی تکلیف ہو، ایک مسلمان کو پیشاب کی تکلیف ہو، یہ مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ بڑا ہے. سنیے بات، مسلمان کو کیا ہو پیشاب کی تکلیف، پیشاب کر رہا، پیشاب شروع کر دیا اس نے تو روکنا ممکن ہے بیچ میں کہ نہیں، اس کو تکلیف ہوگی. تو مسجد سے پیشاب کو بیچ میں روک کر باہر نکلے، چل کے جاوے باہر، باقی پیشاب باہر جا کے کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں، ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ بڑا ہے. ہری بات، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں، ادنا ہے. ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. تو یہ غلطی شریعت میں ہوئی کہ مسجد میں پیشاب کیا. آپ نے بلایا، پہلے شفقت کا معاملہ کیا کہ پیشاب اسے پورا کرنا، اس نے پورا پیشاب کیا مسجد میں. اجازت کر لو، اور صحابہ کو کہا جاؤ اس کے پاس سے چھوڑ دو، اس کو کرنے کا پیشاب. پہلے تھوڑی مسجد ناپاک ہوئی، اب زیادہ ہوئی تو ہو گئی. کیا ہو گیا؟ ہو گئی ناپاک. نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ کوئی گروپ بنا، کچھ نہیں. نہ لوگوں میں اعلان ہوا بھائی یہ فلاں آدمی نے پیشاب کیا مسجد، کچھ نہیں. کیونکہ جو مسلمان کو رسوا کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں رسوا ہو چکا ہوتا ہے. جی ہاں، مطلب اس میں ہر ایک کا اپنا نقصان ہے کہ مسلمان کو ذلیل نہ کرو ورنہ تم اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے. اصل بات. پھر اس کی غلطی کو چھوٹا کیا، غلطی کو چھوٹا کیا. بلایا صحابہ کو اور بلا کے فرمایا ایک صحابی سے کہ پانی کا ڈول لاؤ بھر کے اور یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. بس. پھر اس کو بلایا، اس کو تعلیم دی، کہ غلطی کرنے والوں کو تعلیم دو. یہ نہیں کہ غلطی کرنے والوں کا مقابلہ کرو، یہ نہیں. بلایا اس کو تعلیم دی کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو ذکر عبادت کے لیے اور تلاوت کے لیے، یہ اس کے لیے ہے، مسجد عمل کے لیے ہے، پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے. بس. یہ غلطی کس میں ہوئی؟ شریعت میں. یہاں تو یہ طریقہ بتایا کہ تم کو تعلیم دو شفقت کے ساتھ، تعلیم دو شفقت کے ساتھ. تیسری غلطی بےوصولی، دوسری غلطی دعوت میں. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کو خط لکھ دیا چھپا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بےوصولی، بہت بڑی بےوصولی ہے. یہ مسلمانوں کے جو چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کرنے کی، اس کی کفار کو خبر کر دی. اور جو ہمارا اجازت میں اسے قتل کر دوں، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. جس کو قتل یہ منافق ہے، آپ کا راز کھولا مشرکین پر، یہ منافق ہے، یہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ مطلب تھا حضرت عمر کا کہ اس کو قتل کر دوں. فرمایا نہیں عمر، پوچھو اس سے کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے صاف بات بتائی کہ میں اسلام سے مرتد نہیں ہوا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے. میں نے تو اپنے بچوں پر کی حفاظت کے لیے وہاں کے مشرکین پر احسان کیا ہے. اب یہ فرمایا
فرمایا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، اس کی بات قبول کر لو، اس کی بات قبول کر لو۔ کیا کر رہا؟ سچ بول رہا ہے۔ کتنی بڑی غلطی کی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ مجھے اس سے بڑی غلطی نہیں ملی کوئی صحابہ کی سیرت میں، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ملی۔ جی ہاں، کوئی زنا کر لے، کوئی چوری کر لے، کوئی شراب پی لے، یہ سب چھوٹی غلطی ہے، لیکن مسلمانوں کی تیاری کی خبر کو فارغ کرنا بڑی غلطی۔ تو میں نے فرمایا میں اسے قبول کر دوں، منافق ہے یہ، فرمایا نہیں، کچھ اسی کیوں کیا، یہ بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھو بہت بڑی بات ہے یہ کہ جب کوئی تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کرے تو اس کے عذر کو مان لو اور قبول کر لو۔ جی ہاں، کیونکہ دین کی حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں، یہ تھوڑی کہ ان سے درجے کو نقصان ہوگا، اس درجے کو نقصان ہوگا، کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، دعوت کے محافظ ہیں، ایسے ہی جی ہاں اللہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، دعوت کے بھی محافظ ہیں۔ وہ نہیں ہے کہ ان کو نکال دو، ان سے کام کو نقصان ہو گیا، ہاں بالکل نہیں۔ نقصان کیسے ہو جاتا؟ انہوں نے خط لکھا کفار کو، وہ خط راستے میں پکڑا گیا، کیسے؟ اللہ نے وحی بھیجی آپ پر، اللہ نے آپ پر نہیں بھیجی کہ ایک عورت ہے فلاں فلاں مقام پر ہے، اس وقت مدینے سے روانہ ہو گئی ہے، اس کے پاس خط ہے، حاتم نے خط لکھا ہے، اس کو بھیجا ہے، وہ ختم ہوا۔ حضرت عثمان حضرت مقداد گئے گھوڑے پر سوار ہو کر، وہی ملی وہ عورت، خط سے کرا لیا اس نے، اللہ نے تو حفاظت کر لی۔ جی ہاں، اللہ تو حفاظت کرے اور کام کرا لیا کہ کام کو نقصان ہوگا، اس کو نکال دو، عجیب بات ہے، اس کو نکال دے کیونکہ یہ کام کو نقصان پہنچا رہا۔ جی ہاں، حالانکہ اللہ کرے حفاظت کرا، تم کام کرو، اللہ تو فرمایا کہ حفاظت میں کر رہا ہوں، تم کام کرو، اور یہ کیا کہیں اسے نکالے، اس سے کام کو نقصان ہوگا۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا اگر خط پہنچ جاتا کہیں پھر بھی نقصان نہ ہوتا، کیونکہ جو دین کے کام کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹتے ہیں، اللہ ان سے خود نمٹتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی کی اور نبی کے بعد کام کرنے والوں کی اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، اللہ خود مدد کرنے والے ہیں۔ سنو کہ اللہ خود مدد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے ایک بات اور عرض کی ہے، یہ دعوت میں غلطی ہے، بے اصولی۔ آپ نے کیا عمر تم اسے کیسے قدر کرتے ہو؟ یہ تو بدری صحابی ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہا کہ بدری صحابی تو کیا ہوا، غلطی ہو گئی نکال دو گے، نہیں، بدری صحابی ہے کہ جب کسی غلطی ہو ساتھیوں میں سے تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو، کوتاہیوں کو نہیں، ان کی قربانیاں یاد کرو، کوتاہیوں کو یاد کرو، قربانیاں یاد کرو، ان کی کیا قربانیاں ہیں، کوتاہیاں نہیں دیکھو۔ ہمارا کہ بدری صحابی ہیں، اللہ فرما چکا ہے بدر کے بارے میں، اہل بدر تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا، اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ یہ مثال ہے، کام میں بے اصولی ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ کوئی آپ کو ستاوے، کوئی آپ کو ستائے، آپ کیا کریں کہ آپ ستانے والے سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس پر احسان کریں۔ تو یہ موقع اس کا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی کہ زید بن ثانیہ کو قتل کر دیں۔ اب میں عمر کیا کیا تم نے اس کو اسلام میں طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں، اس لیے کہ حق والے کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تم جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دو اور ان کو 20 کھجوریں زیادہ دو، ان کو ان کا حق دو، 20 کھجوریں زیادہ دو، ان کو لے جاؤ ان کو ان کا حق دے دو اور 20 کھجوریں زیادہ دو۔ یہ کہہ رہا عمر نے ہسبینڈ لے گئے ان کو اور ان کو ان کا حق دیا، 20 کھجوریں زیادہ دی۔ تو کہنے لگے کہ عمر میرا حق تو پورا ہو گیا، قرضہ میرا پورا ہو گیا، یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ یہ زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نے اس کو ستایا ہے، اس کو تم نے قتل کی دھمکی دی ہے، اس پر احسان کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سنو، احسان اذیت کے بدلے میں احسان۔ زید بن ثانیہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو وہ یہودی سے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے جہاد کی حرکت کی؟ کہنے لگے عمر بات یہ ہے میں تو آپ کو دیکھتے ہی شکل سے سمجھ گیا تھا کہ نبی ہیں، لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی
جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر میں اتنا اضافہ ہوگا. وہ میں دیکھنا چاہتا تھا, وہ میں دیکھنا چاہتا تھا ان کے ساتھ معاملہ کر کے تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبول کا تعلق وہ صفت قبولیت سے ہے جس میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. جی ہاں, کہ اس راستے میں صبر کرنا ایسا لازم ہے جیسا گاڑی کے لیے پیٹرول لازم ہے. گاڑی کے لیے پیٹرول لازم ہے. وہ اندر پیٹرول جلتا ہے, مشین میں پیٹرول کیا ہوتا ہے, جلتا ہے. جی ہاں, کہ اس طرح صبر سے دل دکھتا ہے کہ یہ راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. جیسے تیل گاڑی کے چلانے کے لیے ایندھن ہے, جہاں تیل ختم وہاں سفر ختم. اسی طرح تبلیغ میں ہے, جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں ان کا سفر بھی ختم ہو جائے گا. ہاں پکی بات ہے, چھوڑ جائے گا کام. یہ صبر نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا. یہ صبر کی مثال ہے کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے. ہاں, دعوت میں صبر کی مدت نہیں ہے. اس طرح کفر میں خواہش کی مدت نہیں ہے کہ بھائی کتنے سال ہمیں خواہش پوری کرنی ہے, نہیں, تو موت تک. کافر کے لیے دنیا خواہش کی جگہ موت تک ہے, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک ہے. جی ہاں, دونوں کے لیے میدان ہے. کافر کے لیے خواہش کا میدان موت تک, اور مومن کے لیے صبر کا میدان موت تک. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے یہ فرمایا تھا کہ ابو ذر تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے مل لینا, قیامت میں ملاقات ہونے پر صبر ہوگی تم سے. اس وقت تک صبر کرنا. 2 4 5 سال 6 سال کچھ نہیں بتا کے گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم صبر کب تک کریں, کہ صبر کی تبلیغ میں دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے. صبر کی دعوت میں کوئی مدت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے طریقوں سے صبر سیکھو. جی ہاں, تو صبر ایندھن ہے. یہ بڑی صفت ہے کہ اللہ کی یہاں قبولیت کے لیے سب سے بنیادی صفت یہ ہے, کیونکہ صبر سے تربیت ہوتی ہے, اور صبر سے ترقی ہوتی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حالات آئے ہیں وہ آپ کو نوازنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے کی طرف آئے اس پر حالات اور اس پر مصائب اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آتے ہیں جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. پہاڑ کی چوٹی سے دیکھیں نا, اپنے جھرنے چلتے ہیں پانی کے اوپر سے نیچے, اس پانی کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. شیطانوں کو سرکا دیتا ہے وہ پانی کی قوت, اوپر سے پانی آتا ہے. اس پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جو ہمارے کام کی طرف آئیں گے ان پر حالات اور صبر اور ان پر اذیتیں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے, اس سے بھی زیادہ. مطلب شکایت کریں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ راستہ پکڑا ہے اذیتوں کا, اور شکایت کرے کہ اذیت کیوں آ رہی ہے, اذیت کیوں پیش آئی. آنے کا راستہ سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. جی ہاں, سارا راستہ ہی اذیتوں کا ہے. اذیتوں میں چلنا سکھ لایا. جی ہاں, کہ اذیتوں میں چلو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں, ایک صفات قبولیت اور دوسرے قربانی. جی ہاں, اس کام میں کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا, اس راستے میں کسی کو سہارا نہیں دیتا. کہ ہر ایک کا چلنا اپنی قوت سے ہے. 2 بازو ہیں پرندے کو اڑنے کے لیے, ایسے ہی اس راستے میں چلنے کے لیے 2 راستے ہیں, ایک ہجر ایک نصرت. اگر ایک پر ہلائے دوسرے پر نہ ہلائے تو یہ اڑے گا نہیں. پرواز کے لیے ضروری ہے دونوں پر برابر کام کرے. دونوں پر برابر کام کرے, پرواز کے لیے ضروری ہے یہ. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قبولیت کا تعلق محنت سے ہے. کوئی کسی کے قریب اگر قبول نہیں ہو جاتا, ان کے قریب ہو جائیں قبول ہو جائیں گے, ان کے قریب ہو جائیں قبول ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو قبولیت کا تعلق قربانیوں سے ہے. کوئی کسی کے قریب بیٹھ جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ جاتا. سنو دھیان سے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے. یہ عجیب قصہ ہے. کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے, 2 آدمی آئے, سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام. جان سنو بات, یہ دونوں محنت کے میدان میں نہیں تھے. یہ دعوت کی محنت میں لگتے نہیں, دوسرے لوگ کام کر رہے تھے.
میدانوں میں جا کے محنت کر رہے تھے، علاقوں میں جا کے دعوت دے رہے تھے، یہ دونوں محنت کے میدان میں نہیں تھے. سن آواز یہاں سے بہت. تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر اکیلے بیٹھے ہیں اندر داخل کمرے میں. ایک حضرت عمر کے دائیں بیٹھ گیا، ایک بائیں بیٹھ گیا حضرت عمر کے قریب. اور دونوں کو خیال ہوا کہ ہمیں بڑا اونچا درجہ مل گیا. سنو میری بات توجہ سے بہت. لوگ کوشش کرتے ہیں کس طرح شورا میں آ جاؤں. جی ہاں، کس میں آ جاؤں؟ شورا میں. جی میرا شورا میں نام آ جائے، میرا شورا میں کوئی درجہ بن جائے. ہاں، لوگ اسی کوشش کرتے ہیں شورا میں آ جاؤں. کہ شورا میں آ جاؤں گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. میں جی ہاں سنو غور سے بات، میں ضروری بات کر رہا ہوں. حالانکہ شورا میں آنا تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آدمی صفحہ اول میں آئے گا، پھر اس کے بعد امامت پر آئے گا. سر آئے گا. جی ہاں، امامت کا کہاں ہے مسلح؟ صفحہ اول کے آگے. جی ہاں، یہ بات سمجھنی پڑے گی بہت توجہ سے جا کر. امام مسلح صفحہ اول سے آگے. جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی صفحہ اول میں تو آئے نا اور امامت پر آ جائے کہ نہیں، پہلے صفحہ اول میں آئے گا. اس میں آئے گا پہلے صفحہ اول میں. جی ہاں، پہلے کس میں آؤ؟ صفحہ اول میں آؤ. صفحہ اول کا مطلب یہ صرف نماز کی صف نہیں، بلکہ کہ قربانی میں صفحہ اول پر آؤ، اطاعت میں صفحہ اول پر آؤ، اخلاص میں صفحہ اول پر آؤ، استقامت میں صفحہ اول پر آؤ، ہر چیز میں صفات میں صفحہ اول پر آؤ. ہاں، اس کے بعد شورا کا نمبر آئے گا. ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں یہ نہیں کہ ہم کے داغائے بیٹھ گئے تو ہم نے تو بڑا اچھا اچھی جگہ مل گئی، ہمیں کون ہٹائے گا یہاں سے؟ تو بڑا قریب کر دیا. سنو دھیان سے، کسی بڑے کے قریب بیٹھ جانے سے آدمی مقبول نہیں ہو جاتا. سنو، یہ دونوں بیٹھے تھے ابن عمر اور حارث بن ہشام. ایک عمر کے دائیں بیٹھا، ایک بائیں بیٹھا. اب آنے شروع ہوئے میدان سے مہاجرین انصار، محنتیں کر کے، بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے لوگوں کو میدانوں میں اللہ کی طرف بلا کر محنت کر کے آئے. تو جب بھی آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سہیل تم ذرا پیچھے ہٹو. ہاں بھائی آگے آؤ. کیا کر کے آئے؟ ظاہر بات ہے جو کام کر کے آئیں گے وہ ذمہ داروں کے قریب آئیں گے، کارگزاری سنائیں گے. آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کر کے آئے. اب سوچیے، آپ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ بات آسان ہو جائے. ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا ملازم ہے. ایک آپ کا دوست ہے، ایک آپ کا ملازم ہے. آپ نے ملازم کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے، کام کو بھیجا اس کو ملازم کو. تو ملازم جب آئے گا تو آپ یہ نہیں کریں گے جو جاؤ بعد میں بات کریں گے بھی دوست بیٹھا ہے. اب تم کیا کرتے ہیں؟ میرے کام میں کیا ہوا؟ اس کا اہم کام ہے دنیا کا. وہ دوست کو معذرت کرے گا بھائی آپ ذرا سا ایک منٹ سے مجھ سے بات کریں، کیا کر کے آئے؟ میرا کام ہے. اسی بات ہے یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے، وہ ذمہ داروں کے قریب آ جاتے ہیں. اور جو محنت کے میدان میں نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے فرمایا پیچھے ہٹو تھوڑا، ان کو آگے لاؤ. پیچھے ہٹ گئے وہ، کیونکہ کام والوں کو تو کام والوں سے ملنا ہے. پھر دوسرے ادھر بیٹھے تھے حارث بن ہشام، ادھر سے لوگ آئے حضرت سے بات کرنے کے لیے، یہ کیا کام کر کے آئے، کیا تقاضے ہیں. تو ان سے فرمایا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. اب جو بھی آ گئے دبات انصار مہاجرین کی کام کر کے حضرت کے پاس لوگ آنے شروع ہوئے باہر سے. تو جو بھی آ گئے ان کو دیکھیے کون ہے، یہ کون ہے؟ نہ یہ گشت میں تھے، نہ یہ تعلیم میں تھے، نہ یہ مشورے میں تھے، نہ یہ سالانہ خروج میں تھے، نہ یہ تشکیل میں تھے، نہ یہ نہر کے میدان میں تھے. یہ کون ہے یہ؟ ہاں سمجھنا چاہیے اس بات کو. تو جو بھی آگے ان کو پیچھے ہٹا رہے، جو بھی آئے ان کو بھائی آپ ایسا آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے، مجھے تمہارے سے بات کرنی. جو حضرت عمر بات کر رہے تھے، لوگ آگے بڑھ کر سن رہے تھے، اور جو بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا وہ ان کو پیچھے ہٹا. تو روایت میں ہے یہ دونوں پیچھے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے. ان کے لیے کمرے میں گنجائش ہی نہیں رہی. دونوں باہر، کمرہ بھر گیا. حضرت عمر کے ساتھ دیکھنے والوں سے کمرہ بھر گیا اور یہ باہر نکل آئے. تو وہ بھی باہر اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے پہ تھے نہیں کہ جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے، ہمیں نکال دیا اس میں. ہاں اس زمانے کے لوگ تھے. میں نے کیا کہا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو دوسرے نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی اس کا امیر پر ذمہ دار پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میدان میں ہوتے محنت میں تو ہمیں پیچھے کیوں کرتے؟ ہمیں پیچھے کیوں کیا جاتا؟ تقاضے ان کو بھی دیے گئے، ہمیں بھی دیے گئے. انہوں نے تقاضے پورے کیے، ہمیں پورے نہیں کیے، اس لیے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے. سب چلے گئے لوگ، فارغ ہو گئے. یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے اندر، اکبر کے پاس آئے اور آ کر کہا مومنین آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر
کوئی الزام نہیں۔ حکمت نے فرمایا دیکھو ہمیں کام کے تقاضے ان کو بھی دیے تھے تم کو بھی دیے تھے، انہوں نے پورے کیے تم نے پورے نہیں کیے، یہ آگے بڑھ گئے تم شہد لے۔ اس سے ان دونوں نے کہا ابھی بھی نہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی، جو غلطی ہم سے ہو گئی، ابھی اس غلطی کا کیا علاج ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسے راستہ بتائیے کہ ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور تمہیں نے فرمایا دیکھو دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ ہونا تو مشکل ہے، دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے کیونکہ یہ قربانی میں کام میں آگے چلے گئے۔ عجیب بات ہے میرے کمر نے، حضور نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ابھی مدینہ منورہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں دین سے محنت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ، اسی ملک میں مر جاؤ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ دنیا میں تو ساتھ اب ہو نہیں سکتا، قیامت میں ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہوگی وہ ساتھ ہونے کی کہ تم فلاں ملک میں جاؤ دونوں اور وہاں جا کر کام کرتے رہو، کبھی واپس نہ آؤ وہیں مر جاؤ۔ خیر میں امید کر سکتا ہوں کہ تمہارا حشر قیامت میں کام کرنے والے ساتھ ہو جائے، یہ بتلایا۔ یعنی عجیب قصہ ہے، اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی تعلقات سے نہ آگے بڑھے، یہ ہاں، کیونکہ جو کسی کے سہارے سے آگے بڑھے سمجھ لو کہ ان میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو کسی آگے بڑھتے ہیں سہارے دنیا سہارا دو، یہ ساری ضرورت ہے کہ سہارے سے تو مردے چلتے ہیں، سہارے سے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کوئی جنازے دیکھا جو خود راجا قبرستان نہیں، ان کو ساری کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مردہ ہے، اس کی بات ہے۔ مردہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ، روایت میں ہے یہ نہیں۔ ہجرت اور نصرت یہ دو بازو ہیں پرندے کی طرح کہ اگر ترقی ہے پرندہ فضا میں خود کرتا ہے، کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا، فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا نہیں دیتا، ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے، یہاں ہر ایک اپنے بازو سے اڑتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل بات ہے یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت صفات قبولیت سے ہے، قبولیت صفات قبولیت سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ اس آزمائش میں جو احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف آئیں گے، احکام آئیں گے وہ طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، معمول کے خلاف، کہ دیکھیں کہ تم پورا کرتے ہو یا نہیں، پورا کرتے ہو یا نہیں۔ اگر تم پورا کر لو گے تو ہم تمہیں منتخب کر لیں گے، ہم تمہیں منتخب کر لیں گے، اور اگر تم نے اس سے انکار کیا، تم نے اس سے انکار کیا دیا، کہ کوئی معمولی حکم بھی ہو تو معمولی حکم کو بھی معمولی مت سمجھو، معمولی حکم کو بھی معمولی مت سمجھو، کسی سنت کو کسی حکم کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اس سے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سنو غور سے، کسی کام کو اگر کیا سمجھو گے ہلکا سمجھا، حقیر سمجھا، تو اس کی صلاحیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ میں اس سے واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے اس مثال سے۔ میری بات توجہ سننا، کوئی چھوٹی چھوٹی سنت آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یا ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے، میری بات توجہ سننا بہت جاگ کر، یہ بہت عام بات ہے، ٹوکنے والے کو چپ کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، روکنے والے کو چپ کرنے کے لیے عذر پیش کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہوا کرتی تھی صحابہ کی تو منافقین عذر پیش کرتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، انکار بھی نہیں کرتے تھے، مگر اس انکار سے چال کے بجائے جھوٹا عذر سنو غور سے۔ کبھی کہیں گے گرمی زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا جہنم زیادہ گرم ہے، کبھی کہیں گے کہ باغات تیار ہیں موقع نہیں نکلنے کا نہیں ہے، کبھی کہیں گے گھر غیر محفوظ ہیں، بہت سے آزار۔ دھیان سے سنو بہت بات کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دے تو اس سے عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے واقعات کرتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا۔ ایک آدمی تھا جو کھانا کھا رہا تھا آنکھ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، اسے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا کھانے کا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے فرمایا سب کے سامنے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ارے کیا سن جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے؟
نہیں، فرض نہیں ہے. واجب ہے؟ واجب بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اس نے ایک سنت کا انکار کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، انکار نہیں کیا بلکہ عذر کیا. اور عذر میں اس نے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اس کا نہیں ہے جس سے بائیں سے کھا رہا ہوں. تاکہ ٹوکنے والی کی بات کا جواب ہو جائے. میری بات توجہ سننا، بہت ٹوکنے والی کی بات کا جواب ہو جائے. تو اس نے اس سنت کے انکار کے لیے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے. تو آپ نے بددعا دی اس آدمی کو آپ نے بددعا دی اور فرمایا کہ اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے. کیوں کہ اس کا ہاتھ تو بالکل صحیح تھا، ہاتھ اس کا بالکل صحیح تھا. اس نے یہ انکار کیا تھا، وہ انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے کہ مجھے کیوں ٹوک دیا. سننا بات دھیان سے، نامنعہ لڑکی کی روایت میں کہ اس کو کسے روکا؟ تکبر نے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دائیں سے کھانے گے. غلطی ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی کہ دائیں سے کھا رہے تھے دائیں سے کھانے گے، تو بات ہی کچھ نہیں تھی. لیکن اس نے کیا تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا. آپ کے جواب آپ کے ٹوکنے کا جواب کیسے دیا کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا. تو آپ نے فرمایا اسی وقت اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے کہ اس کا اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا. یہ کبھی اس کے بعد کبھی نہیں اٹھا. سوچنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی. کسی بھی حکم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کر دینے سے ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ دین کے بڑے بڑے احکام ہیں، ان کا انکار کر دینے یا ان کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دینے سے کتنی صلاحیتیں قوتیں ختم ہو جائیں گی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تم نے احکام کا انکار کیا تو پھر یہ کہیں کہ وہ قوتیں بھی نہیں ہوں گی کہ انسان اپنی ضرورت پوری کر لے. انسان اپنی ضرورت پوری کر لے. دایاں ہاتھ جس سے سارے کام وہ کیا کرتا تھا، وہ ہاتھ اس کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ نہیں کھانے کے لیے رہا، کسی بھی کام کے لیے نہیں. میں نے مثال دی ہے اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو. اللہ کے کسی حکم کو حقیر مت جانو کہ ایک سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ تمام ضروریات اس کا ہاتھ چل ہو گیا. روایت میں مامنا ہو لڑکی بل جیسے انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے، انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس میں صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے. صفات قبولیت اصل ہے، قابلیت اصل نہیں ہے. قابلیت اصل نہیں ہے. صفات قبولیت میں سے اس کی قبولیت کے لیے صفات اصل ہے. قبولیت کے لیے صفات اصل ہے کہ یہ صفات آتی ہیں جب محنت صحیح طریقے سے کی جاتی ہے. محنت صحیح طریقے سے کی جائے. اس لیے کہ سماجت ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اتنی کھلتی ہے جتنا اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. اہل دنیا پر جو کچھ کھلا ہے وہ ان کے دنیاوی لائن کے مجاہدے سے کھلا ہے. جیسا مجاہدہ ایسا مکاشفہ ہوتا ہے مجاہدے کے بقدر. جیسا مجاہدہ ویسا مکاشفہ. ایک مجاہدہ زمیندار کا ہے کہ وہ زمین سے کیا چاہتا ہے؟ غلہ چاہتا ہے. جی ہاں، کاشتکار. اس کا مجاہدہ کتنا ہے کہ وہ زمین کے اتنا ہی اندر جاتا ہے جہاں اس کو بیج ڈالنا ہے، بس انچ پر 1 فٹ پر بس جہاں اس کو بیج ڈالنا ہے. اس کا مجاہدہ اتنا ہی ہے. اس کا مکاشفہ بھی اتنا ہی ہے. اس کو نہیں معلوم زمین میں تیل بھی ہے، زمین میں لوہا بھی ہے، زمین میں سونا بھی ہے، زمین میں گیس بھی ہے. اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم. اور اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو زمین سے گیس اور زمین کے اندر سے کوئلہ اور پتھر اور زمین کے اندر سے سونا چاندی نکالنا ہے تو پھر محنت کا میدان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو سونا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ غلے کے لیے مجاہدہ کریں اور آپ کو پیٹرول مل جائے، ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، پانی بھی نہیں ملے گا. میری بات نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا اور میں تو گشت کر رہا، میں تو مہینے کے 3 دن لگا رہا کہ ہاں یہ تیرا کام اتنا ہی ہے جتنا کاشتکار کا ہے کہ یہ زمین سے غلہ مل جائے. کہ نہیں، زمین کے اندر اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں. اس کے لیے اپنی محنت کو بڑھا، اندر جا، گہرائی میں اتر،
کہاں اتر؟ گہرائی میں اتر دیا، گہرائی میں اترو، گہرائی میں اترو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو محنت کے میدان میں ڈالا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے آ جائیں کہ جی ہم نے تو کام کر لیا، کام نہیں ہوا۔ سنو غور سے، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو دعوت دینے چلے، قوم کو دعوت دینے چلے، یہ کہہ کر گئے کہ میری حیثیت ہے قوم میں، قوم میری حیثیت ہے، میں جیسا کہوں گا قوم ایسا کرے گی۔ میں کہ نہیں، کام کرو، محنت کرو، کہ نہیں میں کہوں گا ان سے اور وہ اسلام میں داخل سب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ میری بات مانیں گے، میری قوم میں چلتی ہے، میں اپنی قوت کا استعمال کروں گا، حیثیت ہے میری حیثیت ہے قوم میری۔ ہاں ایسی اسی طرح روایت میں میری قوم میں چلتی ہے، میری قوم میں چلتی ہے۔ تو گئے، قوم کو دعوت دی، سب نے انکار کر دیا، قوم میں ہم اسلام نہیں لائیں گے، ہم اسلام نہیں، یہ واپس آئے آ کر عرض کیا کہ آپ دعا کر دیجیے ان سب کے لیے، ہلاک ہو جائیں سب، میں نے دعوت دی، اسلام سے انکار کر رہے ہیں، میں نہیں، جاؤ محنت کرو قوم میں۔ پھر یہ فرمایا کہ اے طفیل، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، سونے چاندی کی کانوں کی طرح، سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے نا، سونے چاندی کانوں کی طرح ہیں، جاؤ محنت کرو، جا کر محنت کرو۔ اور اے طفیل، جیسے تم اسلام لائے ہو تمہاری قوم میں اور بھی ہیں، تمہاری قوم میں اور بھی قیمتی لوگ ہیں، جی ہاں تمہارے جیسے اور بھی ہیں قوم میں، جا کے محنت کرو۔ پھر گئے واپس اور محنت کرتے رہے۔ آپ نے ہجرت بھی کر لی، غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، اور یہ قوم میں محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر 80 خاندان اپنی قوم کی اسلام میں داخل کر کے لے کے آئے، 80 خاندان، یعنی اس میں غلط کی کہ ہو گیا، ہم تو کچھ کر لیا، ملاقاتیں کر لی تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سارا عالم محنت کا میدان ہے، سارا عالم محنت کا میدان ہے۔ جو کام کے اعتبار سے جہاں تک پہنچ گیا، یہاں سے آگے بڑھے جی ہاں، قربانی کے سلسلے میں آگے آؤ۔ فرماتے تھے میں اس کام سے چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، امت وہاں پہنچے، جہاں آپ چھوڑ کر گئے، امت وہاں پہنچے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ محنت کا میدان بہت بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا معمول پورا ہو رہا ہے، یہ نہیں، زمین کے اندر اور بھی قیمتی چیزیں ہیں، اور نیچے اترو۔ جن کو سمجھ آنے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دیکھیں گے غلے کو، تو ان کو تو غلے سے زیادہ اچھا غلہ ملے گا۔ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ قیمتی جواہر ہیں اندر، جا کے محنت کی تو سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ انہی کی قوم میں سے آئے، جن کی ہلاکت کے لیے بدعا کرانے کے لیے واسطے آئے تھے۔ یہ آئے تھے کس لیے؟ ہلاکت کی بدعا کرنے، ہلاک ہو جائیں، نہیں جاؤ محنت کرو۔ تو کون آئے ان کی قوم میں سے؟ ابو ہریرہ، جی ہاں، سب سے بڑے حدیث کے امام اور حافظ کون؟ جی ہاں، سب سے بڑے محدث صحابہ میں ابو ہریرہ، انہی کے قوم میں سے۔ ہم نے عرض کیا کہ محنت کا میدان بہت بڑا ہے، محنت کا میدان بہت بڑا ہے۔ اپنے آپ کو کام کے تقاضوں میں اور قربانی میں آگے لاؤ، کام کے تقاضوں میں قربانی میں آگے لاؤ، جی ہاں، کہ قدم پر قدم اٹھاؤ۔ فرماتے تھے ہمیں قربانی کا چبوترا نہیں بنانا ہے، ہمیں تو قربانی کی عمارت بنانی ہے، آگے بڑھو، سیڑھی بنانی ہے، کیا بنانی؟